رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم عبدالتسلیم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبۃً عقیدۃً درود السلام کے بعد نہایت واجب احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پچھلے ماہ سے کچھ ایسے واقعات نمودار ہو رہے ہیں جس پر بولنا ایک اہل علم کی لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، علماء کی نگرانی میں بیٹھ کر ان کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے محمود و ایاز، رنگ نسل زبان کے فرق کو مٹاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کرے. آج شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے، لیکن اس مہینے کے اندر کچھ لا علم لوگ، کچھ کم علم والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت پر مسلمان ہونے والے نام نہاد کچھ لوگ، وہ بیٹی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام و مرتبہ دیا، وہ عزتیں دی، وہ اسلام سے پہلے نہ تھی. پچھلے جمعہ میں نے عرض کی کہ اسلام کی ہی وجہ سے آج بیٹی ماں بھی ہے، آج بیٹی بہن بھی ہے، آج بیٹی بیٹی بھی ہے، آج بیٹی عورت بہو بھی ہے، دیورانی بھی ہے، ساس بھی ہے. ہر طرح کے رشتے اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹی کو عطا کر دیے ہیں. یہ سب کا سب اس کو شریعت مطالعہ اسلام نے عزت دی. دوستو، اگر ہم قرآن کریم برہان رشید کو پڑھیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 کو اگر ہم دیکھیں، کہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے. اور آیت نمبر 50 میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کسی کو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کسی کو بانجھ رکھتا ہے، یعنی اس کو اولاد عطا نہیں کرتا، اور وہی بڑی عظمت و مقام والا ہے. دوستو، اگر ہم اس قرآنی آیت کو سمجھیں، اگر ہم اس پر نظر ڈالیں، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی کی نعمت بھی دیتا ہے، یا دونوں کسی کو عطا کرتا ہے. لیکن دوستو، آج پھر وہ 14 صدیوں بعد زمانہ جاہلیت کی کچھ لوگوں نے یاد تازہ کر دی. میاں والی کا واقعہ ہو یا کل یافتاباد کا واقعہ ہو، میں کراچی کی بات کر
کر رہا ہوں آپ کے سامنے کراچی لیاقتآباد 7 نمبر کا واقعہ ہو یا چند دن قبل میاں والی کا واقعہ ہو، جہاں پر ننھی شہزادی کو ایک باپ نے، ایک درندہ صفت باپ نے گولی مار کر مار دیا گیا، اور وجہ یہی بتائی گئی، اور تمام اداروں کی تحقیقات میں بھی یہ رپورٹ لکھی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے گھر بیٹا نہیں ہو رہا تھا، صرف بیٹی ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے مارا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا وہ اس آیت کے زمرے میں منکر آیت کا حکم نہیں آئے گا؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے بیٹی نہیں پیدا کی، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ بیٹی اور بیٹا دینے کا اختیار قادر مطلق کو ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں دے۔ لیکن دوستو، آج ہمارے معاشرے میں جہالت غالب آ گئی ہے، کیونکہ ہم لوگ علمی لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، وہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگ جن کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کا اندر اگر کھنگالیں تو ان کے پاس شریعت مطالعہ کا علم نہیں ہوتا۔ اصل تحقیق، اصل علم، اصل گفتگو جو ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھ لیں تو ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما تھی۔ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مجھے اسلام کی مٹھاس نہیں تھی، مجھے اسلام کی چاشنی کا نہیں پتہ تھا، میں دورے جاہلیت میں تھا، میں بت پرست تھا، میں بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے زمانے میں یہ زمانے میں نظام تھا کہ اگر کہیں بیٹی ہو جاتی تو باپ منہ سرخ ہو جاتا، ہمارے باپ، میرا منہ لال ہو گیا تھا غصے کی وجہ سے، اور میں اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھتا کہ جب میں اس سے کلام کرتا ہوں، جب میں اس سے بات کرتا ہوں تو میری بیٹی مسکراتی تھی۔ یا رسول اللہ، لیکن مجھے ترس نہ آیا، میں اس کو ایک لے گیا اور کنویں میں زندہ کنویں میں کھود کر اس میں زندہ درگور کر گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ میرا بار بار ابو جان کہہ کر پکارتی رہی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ آواز سن کر نیند نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا تاجدار انبیاء خاتم النبیین نے فرمایا، ایک شخص تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام تیری پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر اگر حضرت قیس بن عاصم کا واقعہ سنیں ہم، یہ صحابی رسول ہیں، تاجدار انبیاء کے صحابی ہیں، کوئی ولی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ادنے سے ادنا صحابی ہو، یہ تو میرے آقا کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ کہا، یا رسول اللہ، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، میری 8 بیٹیاں تھیں، میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میرے آقا کی چشمان مقدسہ سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ تاجدار خاتم النبیین و ختم معصومین رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ پیارے آقا جب رونے لگے، تمام صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ دیکھا کہ دنیا کے لیے، جس کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے، جب اس کے سامنے بیٹی کا مقام و مرتبے کا ذکر ہوا، میرے آقا رونے لگے اور زوروں کے دار رونے لگے، اور پھر ہچکیوں کی صورت بن گئی۔ میرے آقا پھر خاموش ہوئے اور فرمایا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ 8 غلاموں کو آزاد کریں۔ فرمایا کہ آپ 8 غلاموں کو آزاد کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس 8 غلام تو نہیں، میرے پاس 8 اونٹ ضرور ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بچی کے صدقے کے طور پر
جو تم نے 8 بیٹیاں زمانہ اسلام سے قبل ان بچیوں کو زندہ جلبول کیا تھا، تو ان کے صدقے کے طور پر ان 8 اونٹوں کو کاٹ دو، صدقہ کر دو۔ پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم نے یہ صرف 2 باتیں سنی جو میرے آقا علیہ السلام کے دور اثر کی ہے۔ میرے آقا نے بیٹیوں کو یہ مقام دیا کہ میرے آقا نے جب یہ واقعہ سنے اور واقعات کو سننے کے بعد صحابہ فرماتے کہ میرے آقا دو قطار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ میرے آقا کی ہچکیوں کی صورت بن گئی۔ دوستو، کیا ہم اس زمانے میں پھر نہیں آ گئے کہ جہاں پر آقا کریم نے اسلام سے قبل بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا؟ بیٹیاں اگر گھروں میں کام کر کر اسلام سے قبل پیسے لاتی تو شوہر جوؤں میں اڑا دیا کرتا تھا، شوہر نشے میں اڑا دیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو مارتا تھا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی تھی۔ دوستو، اگر ہم اسلام کے قبل کا زمانہ دیکھیں تو آج ہمیں وہی زمانہ نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے لوگ اپنی زوجاؤں کو مار نہیں رہے؟ کیا ہمارے لوگ نشے کے پیسے کرنے کے لیے اپنی بیٹوں کا سودا نہیں کر رہے؟ آج کم علم لوگ، بظاہر دنیا دار لوگ، بڑے علمی کیفیت والے، لیکن دین شریعت مطالعہ کا علم نہیں رکھتے۔ ان لوگوں نے، میں تحقیقات آپ کے ذمن میں عرض کروں کہ اسلام کی تحقیقات پڑھیے، ایک بچہ جس کی عمر صرف 10 دن ہوئی، 10 دن کے بچے کو ریسرچ بتاتی ہے کہ باپ نے اس وجہ سے پانی میں پھینک دیا کہ وہ میرے گھر بیٹی کیوں نہیں ہوئی۔ 2005 کا زلزلہ سب کو یاد ہوگا، 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ۔ اگر ہم اس کی تحقیقات پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ زلزلہ کیوں آیا تھا۔ ایک کشمیر کا نوجوان ہے، اس کے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، اس کی بیگم پھر امید سے ہوئی، اس نے کہا کہ اگر 6ٹھی بیٹی تیرے گھر پیدا ہوئی میں تجھے بھی قتل کروں گا، تیری بچیوں کو بھی قتل کروں گا۔ 8 اکتوبر کا دن جب آیا، 2005 کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں گزار کروں، 8:52 پہ وہ زلزلہ آیا تھا، جس میں تحقیقات کے مطابق، کئی تحقیقات یہ ہے 60,000 لوگ شہید ہوئے، کہیں یہ ہے 2 لاکھ کے قریب کم و بیش لوگ اس دنیا سے گئے۔ لیکن دوستو، وہ زلزلے کی وجوہات میں لکھا ہے کہ اس کے گھر جب 6ٹھی بیٹی ہوئی، 6ٹھی بیٹی کی جیسے ہی ولادت ہوئی، اس نے پریشر کوکر رکھا اور اس میں اپنی بچی کو ڈالا، جیسے ہی بیٹی کو ڈالا، وہ بیٹی کو پریشر کوکر میں ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ پریشر کوکر پھٹ گیا اور وہ باپ بھی زمین بوش ہو گیا اور پورے کے پورے پاکستان میں زلزلہ آ گیا۔ یہ بیٹیوں کی عظمت اور عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں کو وہ عزت دی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں یا 1 بیٹی 1 بہن ہو، اما عائشہ فرماتی ہے تاجدار خاتم النبیین و ختم معصومین نے فرمایا کہ جس کے گھر 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا ہو، ان کی اچھی تربیت کری ہو، تو میں محمد ان پر جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوستوں، بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے عجیب واقعہ دیکھا۔ فرمایا کہ یا عائشہ کیا واقعہ دیکھا؟ کہا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھی، اس نے کہا کھانے کے لیے کچھ دے دو، بھوک لگی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا پھر؟ کہا میں نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ فرمایا 1 کھجور اس نے اپنی بڑی بیٹی کو دی، 1 کھجور اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دی۔ کہا کہ جب وہ کھا چکی تو نہ کھانے ہی لگی تھی کہ تھوڑی دیر بعد بیٹی نے کہا
اماں ہمیں پھر بھوک لگی ہے، کہا کہ اس نے وہ کھجور دونوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے اصرار کیا ہے، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی۔ دوستو، ہم اسلام سے دور ہوتے گئے، اغیار کی طرف قریب ہوتے گئے۔ جب ہم اغیار کی قریب ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ جو ہمارے نام کے ساتھ رکھتا تھا کہ اسلام بیٹیوں کو عزت دیتا ہے، بیٹیوں کو مقام دیتا ہے، بیٹیوں کو مرتبہ دیتا ہے، بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، بیٹیوں کے لیے میراث میں بھی حق ہے، بیٹیوں کی عصمت بھی ہے، رفعت بھی ہے، بھائی بہن کے آ کر حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آج کچھ نام نہاد لوگوں نے اسلام کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے گھر اگر بیٹی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تم میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، مجھے بیٹا نہیں دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرما رہا ہے کہ بیٹی بھی میں دیتا ہوں، بیٹا بھی میں دیتا ہوں، اور دونوں کو میں دیتا ہوں، اور کسی کو میں باز رکھتا ہوں۔ تو دوستو، کیا ہم لوگ اسلامی آیت کے منکر تو نہیں ہو گئے؟ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہمارے اندر کو جوڑا ہے کہ ہم لوگ آقا کریم سے محبت کرنے میں کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے میں وہی جذبہ رکھتے، وہی محبت رکھتے جو 1400 پہلے صحابہ کرتے تھے، اگر ہم اسی طرح کی محبت رکھتے تو آج اسلام کے لوگ جس طرح پسپائی کا شکار ہے ویسے پسپائی کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ اپنی بیٹیوں کی عزتیں کرتے، وہ اپنی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چلوں۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے ریسرچ میں کہ ایک جگہ پر لڑکے لڑکی نے محبت کی شادی کی، نکاح کے بعد ماں باپ دونوں طرف سے آئے، راضی نامہ ہوا۔ اب ان کے گھر پہلی اولاد بیٹا ہوا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی۔ اب ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ان کی پہلے ہی دی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو تیسری بیٹی دی، اس مرد کو غصہ آ گیا۔ اس نے عورت کو کہا کہ تو نے بیٹی پیدا کی ہے۔ اس شخص نے اتنا مارا کہ وہ کراچی کے ایک اسپتال میں اپنا دم توڑ گیا۔ دوستو، یہ ہم کوئی حکایتیں جو سنا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جو نہیں معلوم کسی کو۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کل لیاقت آباد کا واقعہ پڑھے تو صرف پیسے کی لالچ میں ایک کام کرنے والی نے چھوٹی سی بچی کو، جس کے بارے میں مختلف کال آ رہے ہیں کہ وہ 22 دن کی تھی یا 2 ماہ کی تھی، اس کی ماں کو پہلے بے ہوشی کی دوائیاں کھلائی اور پھر وہ بچی چیخنے لگی کہ کوئی میری چوری نہ پکڑ لے۔ اس عورت نے اس بچی کو ذبح کر دیا کہ کیا اس کے پاس وہ دل نہیں تھا کہ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک نشاشی بادشاہ نے میرے آقا علیہ السلام کو سونے کے تحائف دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس میں سے ایک انگوٹھی لی جس میں بعض جگہ لکھا ہے یمنی نگ لگا ہوا تھا، بہت قیمتی، بعض جگہ لکھا ہے حبشی نگ لگا ہوا تھا، قیمتی۔ اس کو اپنی انگلی سے مس کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کو بلایا، ان کو ان کی بیٹی امامہ بنت آس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دیا اور فرمایا کہ اپنی بیٹی کو یہ والی انگوٹھی پہناؤ۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ تاجدار انبیاء نے فرما دیا کہ جو بیٹیوں میں بیٹوں کے ہونے میں بیٹیوں کو افضلیت دے، فوقیت دے، فرمایا جو چیز لائے، حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ چیز لائے اور اپنے بچوں میں سب سے پہلے
سب سے پہلے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں میں تقسیم کرے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح بیٹیاں خوش ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بروز قیامت بھی اس سے خوش ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ دوستو، اگر یہ ہم لوگ سوچنے لگے، اگر ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے، اگر ہمارے سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائے، اگر ہماری کیفیت میں وہ محمدی رنگ ڈھل جائے جس رنگ نے غوث پاک کو غوث پاک بنایا ہے، جس رنگ نے خواجہ غریب نواز کو ہند کا بادشاہ بنایا ہے، جس رنگ نے بابا فرید شکر گنج کو شکر گنج بنایا ہے، اگر ہم ان کے واقعات پڑھ لیں تو یہ بھی ایک ماں کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کوئی غوث پاک ہے تو کوئی خواجہ غریب نواز ہے۔ وہ کس طرح تھے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ مختار کاکی نے 14 سپارے حص کر لیے۔ استاد پریشان ہے کہ مختار کاکی یہ کیا بات ہے، نہ تو کسی مدرسے میں گیا نہ کسی استاد کے پاس گیا، تو نے قرآن کے 14 پارے حفظ کر لیے۔ فرمایا کہ میری ماں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، جو 14 پارے میں شکم میں تھا میری ماں پڑھتی تھی، میرے استاد جی وہ 14 پارے یاد ہو۔ جب ماں قرآن پڑھنے والی ہو، جب ماں تہجد پڑھنے والی ہو، جب ماں ایک مرتبہ شکر مسلح کے نیچے رکھنا بھول جائے تو پھر کہے یا اللہ میرا بیٹا آج نماز پڑھ رہا ہے، میں شکر مسلح کے نیچے رکھنا بھول گئی۔ میں نے بیٹے کی تربیت میں سکھایا کہ بیٹا اگر نماز پڑھو تو اللہ تحفے دیتا ہے، تو آج میں شکر رکھنا بھول گئی، اے اللہ تو گناہگار بندی کی لاج رکھنا۔ پھر بابا فرید نے جب سلام پھیرا مصلی اٹھایا تو شکر موجود تھی۔ دوستو، یہ ماں کی تربیت ہے کہ ماں کی تربیت نے وہ رنگ دیا ہے اولادوں کو۔ آج ہم لوگ اسلام سے اتنے دور ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کی ولادت پہ خوشی کے بجائے غم مناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، کچھ دنوں قبل کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 جو میں نے ترجمہ پڑھا، اس میں یہ ہے کہ بیٹا بیٹی خالق مطلق ہی دیتا ہے، رب جبار ہی دیتا ہے، وہی تقسیم کرتا ہے۔ لیکن جب آج کل کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں آیا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوگی، تو اس نے شوہر نے اس زمرے میں طلاق دے دی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے نکاح تو بیٹے کے لیے کیا تھا۔ آج مسلمان اس لائن پہ چل رہا ہے جو غیروں کی لائن ہے۔ آج مسلمان یونیورسٹیز کالجز میں جا کر شاید یہ سمجھ گیا ہے کہ بیٹی ایک اس مانند ہے کہ جس کا جب دل چاہے اس کو کھولے تو بھی کھائے اور اس کو پھینک دے، ایک پنی کی صورت میں مسلمان نے سمجھ لی ہے۔ اسکول اور کالجز کے طلبہ نے الحمدللہ جو منبر رسول کے وارثین ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کردہ اطاعتوں سے علم دین سیکھتے ہیں، وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتے، ابھی کوئی ایک عام آدمی نہیں ہوتا، وہ بھی ویل کوالیفائڈ ایجوکیشن پیپلز ہوتے ہیں، وہ بھی ایم اے ایم ایس سی کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا وہ کام لینا ہوتا ہے کہ وہ وارثین مصطفیٰ بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، وہ خاتم النبیین، وہ ختم معصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو قال اللہ و قال رسول سکھاتے ہیں۔ دوستو، وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اسی طرح غیروں کے راستے پر چلتے رہے، اگر ہم اسی طرح دین اسلام سے دور رہے،
ہم اسی طرح رزق حلال کمانے میں لگے رہے، اور جو ہمارے بچوں کی تربیت تھی، صرف بچوں کی تربیت میں یہ نہیں تھا کہ اس کو اسکول بھیج دو، اس کو کوچنگ بھیج دو، اس کو مدرسے بھیج دو، نہیں، اس کو یہ سکھاؤ کہ بیٹا قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، جو تم اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہو، خالد بن ولید کون تھے، یہ سب واقعات باپ اور ماں ہی سکھاتی ہے۔ اگر ایک ماں بچے کی صحیح تربیت بند کر دینا تو پھر وہ وقت کا بوجھ بن جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، ہم رزق حلال کمانے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کہ ہمارے بچہ کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری بیٹیاں کن دوستوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بھی دی ظاہری طور پہ، من کالا تھا، چہرے سے بڑی خوبصورتی تھی، بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کو 7 گولیاں مار دی۔ اگر اسلام پڑھا ہوتا اور یہ شریعت مطالعہ کا علم سیکھا ہوتا تو وہ بیٹی بڑے ہو کے اگر ماں بنتی تو میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں پر رہنا۔ اگر ہم اسلام کو صحیح پڑھ لیتے، ابھی میں نے صرف سورہ شورى کی آیت نمبر 49-50 سے بیان کیا، ابھی تو میں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں ایک ہی جن سے بنایا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ کے لطفے سے بنایا ہے۔ اگر ہم یہ صحیح سمجھ جائیں تو یہ فرق ہی ختم ہو جائے، ہمیں یہ فرق ہی نہ سمجھنا پڑے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے اگر بیٹی کے ساتھ شفقت کریں گے تو میرے آقا نے فرمایا جنت مل جائے۔ بیٹی کا مقام اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط کو بیٹی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹا دیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں، بعض قولوں میں 2 بیٹے، بعض قولوں میں 3 بیٹے، بعض قولوں میں 4 بیٹے بھی ہے، لیکن جو امت مسلمہ کا اجماع ہے وہ 3 پر ہی ہے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیے، بیٹیوں کی نعمت سے بھی نوازا۔ دوستو، مسلمان ہو اور شریعت مطالعہ کا علم رکھنے والا ہو تو وہ اپنی بیٹی کی زیادہ عزت کرتا ہے بیٹے سے، کیونکہ وہ پرائے گھر کی امانت ہوتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، آخری حدیث بیان کا وقت ختم، کہ اپنی بچیوں کے بارے میں جو باپ آزمایا جائے گا، باپ اگر بچیوں کے بارے میں آزمایا جائے گا، ان کی تربیت کے معاملے میں، خرچے کے معاملہ میں، ان کے حقوق کے معاملے میں، ان کی تربیت، ان کی رخصتی، ان کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں، جب ان کو ویل ایجوکیشن دلا دی، جب ان کو اپنے گھر سے سسرال کی طرف بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکامات میں وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو جنت کا پروانہ ہو۔ تو دوستو، یہ ہے بیٹی، یہ ہے ماں۔ اگر ہم لوگ اسلام پر عمل پیرا ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بیٹی کی کیا عزت، لیکن ہم اپنے عملوں میں کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے، ہم اپنی بیٹیوں کی بھی عزت کریں، ہم اپنے بیٹوں کی بھی عزت کریں، ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے دوستوں کو دیکھیں کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ دوست ہی اچھائی سے برائی پہ لے جاتا ہے۔ اور خواجہ صاحب کے ایک مفہوم میں پڑھ رہا تھا، سیرت میں لکھا ہے کہ اچھا دوست بمثل جنت ہوتا ہے، برا دوست بمثل جہنم ہوتا ہے۔ جو اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر چلائے، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد بتائے۔ برا دوست وہ ہوتا ہے جو شراب پلائے، برا دوست وہ ہوتا ہے جو سگریٹ کے نشوں میں لگائے، برا دوست وہ ہوتا ہے جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں لے جا کر بھی آپ کو غیروں کی طرف آپ کی ذہنیت کو موڑے۔
اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے وہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی غیر اس کو دیکھے، تو کسی کی بہن کے لیے آپ کیسے پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بہن کو نہ دیکھے؟ تو کسی کے لیے کیوں پسند کرتے ہو کہ تم اس کی بہن کو دیکھو؟ جب اپنی بہن کو تم نہیں پسند کرتے کہ کوئی غیر دیکھے، تو پھر دوسروں کی بہن کو بھی یہ سمجھو کہ وہ میری بہن ہے۔ اگر ہم لوگ اس نظریے پہ چل گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا صحیح اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے، اور اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ میری بیٹی پیلی ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹیاں ہی دے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ دے تو بیٹیاں ہی دے، اور ایسی دے کہ وہ صالحہ متقیہ ہوں اور وہ عالمہ باعمل بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹے بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔